ہیں جناب کرامت اللہ قاری صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عارفہ، اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں اور پاکستان کے غم میں کٹتا رہتا ہوں. آئی نو، سب کا یہی عالم ہے. اور سب سے بڑا غم کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو تو بتاؤں، آئی نو ویری مینی جرنلز ہیئر ان کینیڈا، دے آر سو ونڈرفل پیپل. ان کو بات کرنے کی شائستگی شستہ، کیونکہ ون آف دا موسٹ فائن انسٹیٹیوشن ان پاکستان از پاکستان آرمی. مگر وہ ایک کیا ہے، شاہ سے شاہ کے ہرکارے جو سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. مطلب پاکستان آرمی ایک دم سے سلم پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اتنے موٹے پیٹ ہیں، گاڑیاں چلا کے اتنا بڑا، پریکٹیکلی اتنا بڑا پیٹ ہے، اور وہ یہاں پولیس آفیسرز کی طرح دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں. خدا کے نیک بندو، اس ملک میں آئے ہو، آپ کہنا تو سیکھ لو، تو کر کے نہ بات کیا کرو، خدا کا واسطہ ہے. یہ ملک از اے ڈیموکریٹ، اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہنے دی، اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری. تو یہاں تو کر کے what do you want to prove me؟ مسئلہ کیا ہے عارفہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تربیت، نہیں ماں کی تربیت، اپنی ماں کا رنگ دکھاتے ہیں، تربیت جو رگوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو خون بن کر دوڑ رہی ہے، وہ تربیت تو ہی کہنا سکھاتی ہے. ویری سیڈ، اس نے آپ کہنا سکھایا ہی نہیں. ویری سیڈ. اور آپ بات کر رہی تھیں ابھی اس کی کہ یہ ہمارے بدلے کی سیاست. تو بی مسئلہ یہ ہے کہ بدلے کی سیاست تو اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک آپ کا جاگیرداری نظام زندہ ہے. اس لیے کہ جاگیرداری نظام کی اساس کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. جاگیرداری نظام کی اساس یہ ہے کہ جاگیردار خدا کا اوتار ہے، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر حرف آخر ہے. اس کا فرمان، اس کی تعمیل ہونی چاہیے. جو تعمیل نہیں کرتا وہ باغی ہے، غدار ہے. جاگیرداری کلچر میں دو ہی طریقے ہیں باغیوں اور غداروں کو خاموش کرنے کے. پہلا یہ ہے کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ بکنے پہ تیار نہیں ہوتے تو پھر دوسرا ڈیمورلائز کیا جائے، نہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ جاگیرداری کلچر میں مخالفت ہے نا. ہم یہاں مغرب میں رہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مغربی جمہوری سیاست کی بنیاد کس پر ہے؟ اختلاف رائے پر، کہ آپ کے مخالف کو آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کے اختلاف کو اس کی میرٹ پر جانچیں کہ وہ اختلاف بنیادی اصولوں پر ہے یا صرف اختلاف بر بنائے مخالفت ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اختلاف کو دشمنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دشمن سے نبٹنے کا آزمودہ جاگیرداری طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، کہ یا تو خرید لو اس کو، اگر نہیں بکنے کو تیار ہے تو پھر اس کو ختم کر دو. تو آج کل پاکستان میں اب کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ عمران کو ختم کر دیا جائے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ، میں سر ابھی آپ نے جو یہ کہا نا، یہ اینتھونی نیل ویجوڈ بین ہیں جو کہ برٹش پولیٹیشنز اینڈ آتھر ہیں. اسی سینگ کے اوپر آپ نے جناب کرامت اللہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کی. میری یادداشتوں کے بیچ میں جن چیزوں کو میں سنبھال لیا کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں دیر آر ٹو ویز پیپل آر کنٹرول. دو طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. فرسٹ، فرائٹن دیم، ڈراؤ، اتنا ڈراؤ اور ان کی ہمت کو پست کر دو. سیکنڈ، ڈیمورلائز دیم، ڈیمورلائز کر دو. تمہارے کپڑے نہیں اچھے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو اور وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ جو ہدف ہے ہراس کیا جا رہا ہے وہ ہے میڈیا، کیونکہ وہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا، کہ لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کی بات پر غور کرتے ہیں اور اس کی بات سے متاثر ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو نزلہ گر رہا ہے وہ میڈیا پر گر رہا ہے. میڈیا کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، تاکہ عوام
جس وسیلے سے، جس ذریعے سے اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس وسیلے کو ختم کر دیا. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مگر میں ایک اور سٹیٹمنٹ بھی سن رہی تھی. اس نے کہا پاکستان میں 5 ججز کا کہا تھا، جس میں مجھے 5 جیمز کا ذکر کیا تھا کہ ٹو ایبولش دیز 5 جیمز. میں بتا دیتا ہوں. جج، جرنیل، نو جج، جرنل، جاگیردار، جرنلسٹ. Because our journalists are playing. I'm so sorry sir, معذرت کے ساتھ. کیونکہ وہ تو یہ لفافہ جرنلزم، ہمارے جرنلسٹ are playing the worst possible role sir. آپ کو پتہ ہے حامد میر کینیڈا کے، امریکہ کے ایک اخبار میں آپ کا آرٹیکل چھپتا ہے جس میں آپ پاکستان کی آرمی کے بارے، آپ پاکستان کی آرمی کو مطلب وہ آرٹیکل نظر ہی نہیں آتا. اور ہی از اے پیڈ گائے. اب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری جس سے دشمنی ہے، آئی نو ہم از اے سیریس جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، مگر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ایک اخبار کے بیچ میں پاکستان کے اگینسٹ آرٹیکل لکھتا ہے؟ میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ لگتا ہے لیکن واقعہ ہے سچا. جی. ہیری ٹرومن جب صدر تھے جی تو اس زمانے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سر جنگ شروع ہو گئی تھی، اور امریکہ نے جنوبی امریکہ کے ممالک میں ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھیں. بنانا ریپبلک کی اصطلاح اسی وقت سے ایجاد ہوئی ہے. تو کسی مشیر نے ہیری ٹرومن سے کہا، ایک جنوبی امریکی ملک کے حکمراں کا نام لے کے، کہ دیٹ لیڈر از سن آف اے بچ. جس پر ہیری ٹرومن نے کہا کہ یس آئی نو ہی از سن آف اے بچ بٹ ہی از آور سن آف اے بچ. واو. تو اگر حامد میر امریکہ کے کسی اخبار میں پاکستانی فوج کے خلاف مضمون لکھتا ہے تو پاکستان کے جرنیل اس کو ٹالریٹ یوں کرتے ہیں کہ وہ حامد میر نے کیا لفظ استعمال کیا تھا. اس نے کہا تھا، اس میں جنرل رانی کا بھی ذکر آیا تھا، اس میں ایوب خان کا بھی ذکر. اس نے کہا جی ہم نے اگر آپ کے کچے کھوٹے کھولے نا تو اٹ از آن ریکارڈ. وہ تو نواز شریف بھی کہتا ہے، وہ تو زرداری بھی. سر میں چھوڑ دیں، میں تو 4 جیموں کو لے کے چلی ہوں. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے رہے. میں تو سر 4 جیموں کو لے کے چلی ہوں. تو اس وقت آپ کا جرنلسٹ، کیونکہ نیوز کو آگے پہنچانا، میرا نہیں خیال، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ اب اس ملک کو صرف مارشل لا ہی ٹھیک کر سکتا ہے. نہیں، میں تو برسوں سے یہ کہتا اور لکھتا آ رہا ہوں انلیس کہ پیٹو آرمی والے جو ہے نا وہ پولیس مین نہ بن جائے، نہیں کہ پاکستان کو جنوبی کورین ماڈل کی ضرورت ہے. یا جنوبی کورین ماڈل کیا ہے؟ سوٹی. جنوبی کورین ماڈل یہ ہے کہ پاکستان میں پہلا مارشل لا 1958 میں لگا تھا. جنوبی کوریا میں جنرل پارک چنگ ہی نے 1960 میں مارشل لا لگایا تھا. اس وقت جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی، وہ جو پر کیپٹا انکم جس کو کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کی فی کس آمدنی سے آدھی تھی. اور جنوبی کوریا میں ناخواندگی، الٹریسی، پاکستان سے دگنی تھی. پارک چنگ ہی نے کیا کام کیا؟ پارک چنگ ہی نے اپنے فوجیوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ بلیک بورڈ ہے، یہ چوک ہے، جاؤ جا کے دیہات میں لوگوں کو تعلیم دو. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، 1960 میں مارشل لا لگا تھا. 1980 میں 20 برس سے کم عرصے میں کوریا نے جاپان کو اسٹیل پروڈکشن میں پیچھے چھوڑ دیا. دنیا کا نمبر 1 اسٹیل پروڈیوسر از ساؤتھ کوریا. 1984 میں جنوبی کوریا نے جاپان کو شپ بلڈنگ میں پیچھے چھوڑ دیا. دی بگیسٹ شپ بلڈنگ کنٹری ان دا ورلڈ از ساؤتھ کوریا. یہ سب کیوں ہوا؟ تعلیم کی بنیاد، تعلیم کی بنیاد پر ہوا. اور پارک چنگ ہی نے جو جنوبی کوریا میں جاگیرداری تھی
اس کو ابالش کیا. سر ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اور جاپان اگینسٹ لڑا تھا، اور اس کے بعد ان کو ہیروشیما پہ دو بامز جاپان پہ گرانے کے بعد فوجیں بھی ان کی سلب ہوئیں، مگر انہوں نے ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، وہ تعلیم تھی. اور جاپان نے تعلیم کے زور پہ اپ سائڈ ڈاؤن ترقی کی. عارفہ تم نے مجھے بہت ساری تاریخ یاد دلا دی. آج میں اپنے ناظرین کو وہ تاریخ بتا دیتا ہوں. جی سر. پہلے تو میں جنوبی کوریا کی کہانی مکمل کر دوں کہ آج پاکستان کی اوسط آمدنی کیا ہے؟ 1000 پر کیپیٹا. بنگلہ دیش کی 2000. 1200 ہے، 1200-1400 قریب ہے. 1200 1000. کوریا کی پر کیپیٹا انکم کتنی ہے؟ $45,000. That is better than امریکہ کی، میرا خیال 53 ہے. That is better than Canada. میں ابھی 4 سال پہلے جنوبی کوریا ہو کے آیا تھا. میں نے وہاں 6 ہفتے گزارے تھے. کیا ملک بنایا ہے، کیا ملک بنایا. اور ان کا ایک وار میوزیم ہے سول میں. آپ کو یاد ہے کہ 1950 سے 1953 تک 3 سال کوریا کی جنگ ہوئی تھی. وار میوزیم ہے، اس میں جنرل ڈگلس میکارتھر کا ایک قول انہوں نے کندہ کر کے لگایا ہوا ہے. قول یہ تھا کہ اگر کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ملک اگلے 100 برس تک بھی پنپ نہیں سکے گا. واو. جنرل میکارتھر نے یہ کہا. جنرل میکارتھر نے کہا تھا 1953 میں. کورینز نے اس کو 20-25 سال کے عرصے میں غلط ثابت کر کے دکھا دیا. اب جاپان کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. جاپان آپ کو یاد ہے، معلوم ہوگا کہ اپنے جغرافیے کی بنا پر جاپان دنیا سے کٹا ہوا تھا، بالکل الگ تھلگ تھا، اس لیے کہ جزیرے ہیں بحر الکاہل میں، پیسیفک اوشن میں. چین میں جب قبلائی خان کی حکومت تھی، قبلائی خان کا تذکرہ مغرب میں بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ مارکو پولو نے اس کے زمانے ہی میں چین کا دورہ کیا. صحیح. قبلائی خان نے 2 بار کوشش کی جاپان پر حملہ کرنے کی. پہلی بار جب بیڑا تیار ہو چکا تھا، کشتیوں کا بیڑا تیار ہو چکا تھا، تو بندرگاہ میں وہ کھڑے ہوئے تھا پورا بیڑا کہ طوفان آیا اور وہ ساری کشتیاں ڈوب گئیں. اس کے 2-3 سال کے بعد نیا بیڑا تیار کیا. وہ بیڑا روانہ ہوا، لیکن بیچ سمندر میں طوفان آیا اور وہ ساری کشتیاں غرق ہو گئیں. اس کے بعد جوتشیوں نے قبلائی خان کو مشورہ دیا کہ تم جاپان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دو. امریکہ نے جب اسٹیم شپ ایجاد کیے، دخانی جہاز، تو 1854 میں 53 یا 54 میں امریکہ نے ایک اپنا بحری بیڑا بھیجا جسے تاریخ میں بلیک فلیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کموڈور پیری اس کے کمانڈر تھے. امریکہ نے اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پر جاپان کو مجبور کیا کہ جاپان باہر کی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے. جاپان واز فورسڈ ٹو اوپن اپ. اس وقت جاپان میں بدترین قسم کا جاگیرداری نظام تھا. جاپان کے جو جاگیردار تھے وہ شوگنز کہلاتے تھے، اور ہر شوگن کی اپنی فوج ہوا کرتی تھی. اور جو شوگن سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا، شہنشاہ جاپان کا، اس کی مٹھی میں کٹ پتلی ہوتا تھا. اور اگر یہ اس کے باوجود تھا کہ شہنشاہیت کی تاریخ 2500 سال پرانی تھی. تو جب امریکنوں نے اپنے طاقت کے بل پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر جاپانیوں کو مجبور کیا کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، تو شوگنز نے از خود ایک اجتماع کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہم یہ اپنی جو ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیں گے اور اپنی ساری طاقت شہنشاہ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ مغرب نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب ہمیں مغرب کے علوم حاصل کرنے ہیں. اس وقت یہ 1867 کی بات ہے.
اس وقت جاپان کا جو شہنشاہ تھا وہ 12 برس کا لڑکا تھا. شہنشاہ میجی اس کا نام تھا. تاریخ میں وہ جو دور شروع ہوا وہ میجی ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1901 میں جاپان نے روس جو اس وقت بہت بڑی طاقت تھی اس کو عبرتناک شکست دی. پورٹ آرتھر ایک روس کے جو مشرقی ساحل ہے اس پر پورٹ آرتھر پہ شکست دی. اس سے پہلے 1895 میں میں گیا ہوں. میں کیونکہ جاپان میں تعینات رہا ہوں تو میں وہاں گیا ہوں. میں نے ہتاشی جو بہت مشہور کمپنی ہے جو ہمارے ریلوے کے لیے بھی انجن بنایا کرتی تھی ان کے میوزیم میں جا کے دیکھا تھا کہ 1899 میں جاپانیوں نے آل الیکٹرک لوکوموٹیو بنا لیا تھا. وہ انجن آج بھی وہاں کھڑا ہوا ہے. تو بی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے صرف علم کی بنیاد پر. علم کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت شکریہ. اسی لیے میرے مولا علی کا قول ہے کہ اگر میرے سارے دشمن ایک صف میں کھڑے ہوں تو میں سب سے پہلے جہالت کو قتل کروں گا. بہت شکریہ سر. سر میں اب تھوڑا سا پاکستان کی طرف آنا چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو میری یہ بات سے ناپسند بھی ہے. پرابلی یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈس لائک اٹ. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ پولیٹیشنز آپ کے جو بھی آئیں گے نا, میں عمران خان ایک اچھا ہے نا تو اس کا فواد اور ارلے پرلے بے شمار فصلی بٹیرے وہ سب بھی اسی کلچر جاگیردار ہیں. ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی اسی کلچر کی پیداوار ہے. یہ جو پیٹو والے بندے نکال کے نا, یعنی جو پولیس سٹائل کے فوجی ہیں ان کو نکال کے, میرا خیال ہے مارشل لا از دی بیسٹ سولوشن فار پاکستان. مینی پیپل ڈونٹ لائک مائی دس آئیڈیا. اس ملک کی ترقی کے لیے, کیونکہ اس وقت سندھ میں جو ہو رہا ہے کہ سندھ ڈوب رہا ہے, بلوچستان ساری زندگی بلوچستان کے ذخائر کو میں نے آپ نے استعمال کیا, آج بھی اسی کی سوئی گیس کو استعمال کر رہے ہیں. بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں کرا, ڈوبا پڑا ہے پانی کے بیچ میں. And our politicians are always compromiser, no matter who they are. بلوچستان میں لیکن کیا ہو رہا, کل میں نے رات کو ایک ویڈیو دیکھی, میں نے شاید تمہیں بھجوائی بھی تھی, میں نے سر پیٹ لیا. ایران سے ٹماٹروں کے ٹرک بھرے ہوئے, یہ سر پرانی خبر ہے, پرانی, اور وہ اس کو ان ٹماٹروں کو تباہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر ٹماٹر ہے. نہیں سر, وہ دیٹس اے ویری یہ جہالت کے شاخسانے ہیں بیوی, یہ جہالت کے, اور جب تک یہ جہالت ختم نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے جو کوریا کا حوالہ کیوں دیا, پاکستان کو ایک مرد آہن کی ضرورت ہے. وہ مرد آہن جو کم از کم 10-20 برس پاکستان پر حکومت کرے اور اس کلچر کو, اس جاگیرداری کلچر کو جو جبر و استحصال کا کلچر ہے, اس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کے اس کو پھینک دے. کچھ نہیں بدلے گا ورنہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. سر میرا جو آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا, اور یقیناً میں یہ جو مذہبی تفریق ہے نا, یہ باقاعدہ لوگ پولیٹیشینز آر پلئنگ, رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے توڑنے کے لیے بھی لوگ کام کریں. یہ جو پیڈ لوگ لفافے بانٹتے پھر رہے ہیں نا, اور میں بالکل جرنلسٹ کے بارے میں کہتی ہوں, دے آر دا ورسٹ پارٹ آف آور سوسائٹی. آئی ایم سو سوری. سر پاکستان میں ایک کمپنی ہے جو کہ بگیسٹ کمپنی تھی, ایئر لفٹ, انہوں نے اپنا آپریشن سٹاپ کر دیا. They said we couldn't make it. How sad it is. And it has given a very bad signal abroad. سیلاب کے حوالے سے اگر کچھ میں کہوں, کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کل عمران نے ایک اپنا تیسرا اور آخری ٹیلی تھون کیا تھا. 2 گھنٹے میں پاکستان میں 3 ارب 57 کروڑ روپے جمع ہوئے, اور اعلان یہ کیا, عمران نے خود کہا کہ 3 ٹیلی تھون جو انہوں نے کیے ہیں ان میں 13.5 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. مگر سر ان کو یوٹیلائز کیسے, ان کو یوٹیلائز وہ بھی بتایا اس نے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی. اس نے کہا کہ ہم یہ تمام پیسہ ان سیلاب زدگان کے لیے نئے گھر تعمیر کرنے کے لیے
مختص کریں گے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. مگر انہوں نے تو پہلے بھی اتنے گھر بنانے کا کہا تھا، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ملا. وہ تو ایک پلان تھا نا کہ غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے، لیکن یہ تو اسپیسیفک ہوگا کہ جو سیلاب کے نتیجے میں جن کے گھر بہہ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے چھت فراہم کی جائے. ایک چیز جس کا میں یہ چاہتا تھا کہ عمران ذکر کرے، بلکہ اس کی طرف توجہ شاید کم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چھت تو ان کے لیے فراہم کر دیں گے، لیکن ان کے مویشی بھی تو بہہ گئے ہیں، اور مویشی ہمارے دیہات میں لوگوں کے لیے معاش کا وسیلہ ہے. وہ جو عربی کا مشہور قول آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی بھوکے کو آپ مچھلی کھانے کے لیے دے دیں تو ایک وقت کا گزارا ہو جائے گا، اگر اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو عمر بھر کا سہارا ہو جائے گا. تو یہ جن کے لیے ان کی معیشت میں مویشی کلیدی حیثیت رکھتے ہوں، کلیدی مقام رکھتے ہوں، ان کے لیے چھت کی فراہمی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کو مویشی بھی فراہم کیے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب نے 30 سال ایز این ایمبیسڈر اپنی زندگی گزاری. یہ بڑی سیڈ نیوز ہے، میں اس کو کل انشاءاللہ کور کروں گی. اینڈ اٹس فرام فرائیڈے. Airlift, one of Pakistan's top start-up, has announced its shut-off operation in the country. یہ گلوبل ریسیشن کی بنیاد کے اوپر ہی کہا ہے. ویری سیڈ. اور آپ یقین کیجئے گا یہ خبر کا شاید مجھے بھی نہ پتہ چلتا، جو یہاں کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور آگے بڑھے ہیں. میرا اپنا بیٹا مجھے it was very sad کہ what is happening in Pakistan. One of the renowned operation اگر وہ اپنے آپ کو سٹاپ کرتا ہے تو کس جگہ پہ ہم چلے جائیں گے. بٹ کسی پاکستان کے ادارے میں آپ نہیں سنیں گے. عمران خان سر، جب یہ ریونج کی پالیٹکس ختم ہونی چاہیے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو طلعت حسین کو نکالا گیا، میر جعفر کیا نام ہے، حامد میر صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی عتاب رہا. ISI نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد کٹیس لگی اور انہوں نے پاکستان آرمی کے بارے میں برے لفظ کیے. آج کل وہی پولیٹیشین ون سچویشن میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں برا نہیں بول رہے، جو کہ چند دنوں کی ہی بات ہے. عمران خان کیوں پریفر کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ جب عمران خان کے 3 سال تھے اور ان کو طلعت حسین ہوا یا وہ ہوا، ان کو عتاب کا نشانہ بھی بنایا تھا، وائی ہی گوز بیک اینڈ انٹرویوز، ان کو انٹرویو دیتے ہیں، کیوں ان تک اپنی رسائی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت تو وہی چھائے ہوئے ہیں میڈیا پر. یہ لوگ جو عمران کے دور میں آپ کے لفظوں میں عتاب کا شکار تھے، وہی آج کے حکمرانوں کے چہیتے ہیں. تو دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے رابطہ کیا جائے. لاسٹ بات جو میں آپ سے بات کروں، کیونکہ میں تھوڑی سی چیزوں میں زیادہ کور کرنا چاہتی ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز کے ایڈریس کے لیے. میرے خیال سے پہنچ گئے، آج پہنچ گئے. نہیں اب کوئین کے نیو یارک پہنچ گئے، یا 5 گھنٹے سمجھیے وہ کوئین کی ہم سے 5 گھنٹے آگے ہے. تدفین کے بعد وہ وہاں سے نکلے، نیو یارک انہوں نے پہنچ جانا تھا. پر انفارچونیٹلی جب یونائٹڈ نیشنز کی عمارت کی طرف جانا ہے تو جو لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں امریکہ میں، اگین شیم، جو بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر شہباز شریف کی تصویر لگا کے انہوں نے چور لکھ دیا ہے، تھیوز لکھ دیا ہے. تو دس از انسلٹ آؤٹ سائڈ پاکستان. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسلٹ ہے. چور اگر ہے تو اس کو چوری کہا جائے گا، اس کو سخی تو نہیں کہا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ، اچھا مجھے اس پہ پھر میں کیا کروں، میری تاریخ بہت کمزوری ہے. جی سر، مجھے تاریخ یاد آ جاتی ہے. ٹھیک سر. ملکہ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا پورا دور ان کی ذات کی شفقت سے منسوب تھا، اور انہوں نے مرتے بھی پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کے حق میں کمال کا کام کیا کہ وہ ایک وسیلہ فراہم کر گئیں ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو کہ وہ ان کی تدفین کے بہانے سے لندن جا سکیں
اور اپنے بڑے بھائی سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے ان کی. 3.5 گھنٹے کی ملاقات جن میں تمام مشیر. سر ان کا خون کا رشتہ دار ہے, مطلب ساری رات بھی رہ سکتے نہیں, لیکن ایسے موقع پہ کیونکہ اگر ملکہ کی تدفین نہ ہوتی تو پھر تو سیلاب ایک ایسا معنی ہو جاتا ان کے لیے کہ ان کو باہر نہ نکلنے دیتا. اس پر مجھے یاد آ گئی کہ آپ نے تو قول وہ سنا ہوگا تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ جب اپنے آپ کو دہراتی ہے تو وہ مذاق ہوتا ہے, اور جب دوسری بار اپنے آپ کو دہراتی ہے تو وہ المیہ ہوتا ہے. اسی ملکہ کی تاج پوشی کب ہوئی تھی؟ 1953 میں. اس وقت مئی 1953 میں ہوئی ہے, اور اس وقت وزیر اعظم تھے ہمارے خواجہ ناظم الدین صاحب, جو انتہائی شریف آدمی تھے. ملکہ کی تاج پوشی سے چند ہفتے پہلے غلام محمد نے, جو گورنر جنرل تھے, انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا. اور نیا وزیر اعظم کہاں سے بلوایا گیا تھا؟ امریکہ میں اس وقت جو پاکستان کے سفیر تھے محمد علی بوگرا صاحب, وہ نئے وزیر اعظم ہو گئے تھے. تو تاج پوشی میں پاکستان کی نمائندگی خواجہ ناظم الدین نے نہیں کی, محمد علی بوگرا نے کی. اسی پہ مجھے خیال آیا کہ اگر عمران خان کی حکومت بالکل اسی طرح سے نہ ختم کی جاتی جس طرح سے خواجہ ناظم الدین کی حکومت ختم کی گئی تھی, تو عمران خان لندن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے تدفین. لیکن تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور عالمیہ کے طور پہ دہرایا کہ عمران خان کی جگہ وہ شخص پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے لندن پہنچا جسے اگر پاکستان میں انصاف ہوتا, اگر قانون کا بول بالا ہوتا, تو اس شخص کی جگہ حوالات میں ہے, جیل میں ہے. وہ مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے. میری نظر میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. ظاہر ہے جس منصب کے اوپر آپ نے 30 سال خدمات انجام دی, اسی لحاظ سے ہم آپ کا انالیسز اور آپ کا تجزیہ سن پاتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. آج میں نے تمہارے 30 برس کے حوالے سے ابھی میں آ رہا تھا, آمد ہوئی تو مجھے آمد ہوئی, اور میں نے وہ 4 مصرے کہے ہیں جو اس 30 سال کہتی ہو تو ہمیشہ, اصل 36 سال ہے. تو میں نے ابھی آ رہا تھا, مجھے یہی کاش عارفہ کا نام ہوتا تو میرا تاریخ میں کہیں نہ کہیں تو نام رہ جاتا, چاہے آپ کی تحریر میں رہ جاتا. میں نے یہ 4 مصرے کہے ہیں کہ ہے جو معروف بند سفارت کا, بند جنگل کو کہتے ہیں, ہے جو معروف بند سفارت کا, اس میں 36 سال کاٹے ہیں. کیا بات ہے. ہے جو معروف بند سفارت کا, اس میں 36 سال کاٹے ہیں. گو سفر تھا میرا صعوبت کا, گو سفر تھا میرا صعوبت کا, ارمغان ہنر بھی بانٹے ہیں. ارمغان کہتے ہیں تحفے کو, ارمغان ہنر بھی بانٹے ہیں. آج آپ تحفے ہی بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سر میں آپ کی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. ہم تو خدا کو خوش نہ کر سکے, خدا سے خوش نہ ہو سکے, خوش تو ہم نے کیا کرنا اس کو, تو ہم بندوں سے کہاں خوش ہوں گے. آپ کا بے انتہا شکریہ سر, بے انتہا شکریہ.